السلام علیکم ناظرین، کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہ کیا کریں، اس سے آپ کو بولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ پرانی چیزوں کا غائب ہو جانا نئی نعمتوں کے آنے کی خوشخبری ہے۔ ناظرین، کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دوستو، زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنانے سے اور سب سے بڑھ کر برداشت کرنے سے۔ ناظرین، جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لیا کرو، آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ زیادہ کھانا کھانے والے لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت بہت سلو یعنی دھیما ہوتا ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ قسمت اور دل کی کبھی آپس میں نہیں بنتی۔ جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ اکثر قسمت میں نہیں ہوتے۔ ناظرین، صبح کے وقت کا ناشتہ نہ کرنے سے بدن میں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ محترم ناظرین، جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلد بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دو، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اس گول کا چھلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا کھانا جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتا ہے، آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت میں چھوڑ دیا جائے یا فریز کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کو فیڈر جلدی چھڑوا دینا چاہیے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ یہ دنیا کیسی شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے فوری بعد کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائے تو بعد میں پانی کا 1 گلاس پی جائے، ساری زندگی نارمل رہے گا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد یعنی لوگ کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہو اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسا کریں کہ 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائے۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے
یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے، جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے افاقہ ہوگا۔ سونف کو ہمیشہ سے ہضم اور راحت کے لیے بہت فائدہ مند مانا گیا ہے۔ اگر پیروں میں درد، بدن میں ہلکی سوجن، پیشاب میں جلن یا پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو تو ہر روز رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی لے کر اس میں 1 چمچ کچلی ہوئی سونف ڈال کر 10 منٹ بھگو دیں اور پھر چھان کر پی لیں۔ یہ جسم کی گرمی کو کم کرتا ہے، پیشاب کی تکلیف میں سکون دیتا ہے، پیٹ کو ہلکا بناتا ہے۔ صبح بھی آدھا چمچ سونف چبا لینے سے نظام ہضم بہتر ہوتا ہے۔ نسخہ بالکل نرم، فطرتی اور بلا نقصان ہے۔ وزن اور موٹاپے کو کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں۔ 1 ہفتے میں انشاءاللہ موٹاپا کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 چمچ خشک میوہ جات کھائیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے معدے کی حفاظت کریں، اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں، کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئیں، ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے تو بکری کے دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھا لیں۔ غریبوں مسکین کو کھانا کھلانا شروع کر دو اور دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% کا صدقہ کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ پیشاب کو 10 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ 1 انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ ناظرین، انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور جسم میں ہمیشہ 20 سال جیسی طاقت بنی رہتی ہے۔ روزانہ 1 گاجر کھا لیا کریں، بدن میں نیا خون بننے لگتا ہے۔ ناظرین، سردیوں کے موسم میں ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں، ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا۔ پینے میں پانی زیادہ استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ دل کے مریض کو کھجور کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ کولیسٹرول کو بیلنس میں رکھتا ہے۔ تھوک اگر گاڑھا ہو جائے تو یہ بدن میں طاقت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ وزن اگر کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو تو آپ کا وزن اپنی جگہ آ جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے گردے کی بیماریاں قریب ہی نہیں آئیں گی۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے پتھر اور لوہا اٹھایا ہے مگر برے پڑوسی سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز نہیں دیکھی، اور اسی طرح میں نے کڑوی چیز کا مزہ چکھا ہے مگر گھمنڈ اور کڑوی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو، اسی میں ہی آپ کی صحت کا راز ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو یہ 2 کام لازمی کریں، دولت کی بارش برسے گی۔ نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں بلکہ آپ خود اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان غربت کا شکار رہتا ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔
गर्म पानी गले की खराश को दूर करता है। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल के अमराज, नज़र की खराबी, जिगर और गुर्दों की बीमारी का बायस भी बनता है। सोते वक्त अपनी आँखों पर सरसों का तेल मसल दो, नज़र कमज़ोर नहीं होगी। चेहरे पर झुर्रियों वाली औरत चावल पीसकर इसमें नींबू के चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगाए, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बार बार नींद से जाग जाना एक खुफिया और जानलेवा बीमारी की अलामत है। चेहरे पर कील मुहासबे हैं तो कील मुहासबों पर शहद लगाकर मसाज करो। ऊँट की चर्बी का तेल पाँव पे लगाने से कद लंबा होने लगता है। निहार मुँह पानी पीने से इंसान के गुर्दे साफ़ होने लगते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ता निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि इसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। अखरोट होंठों की खूबसूरती के लिए इंतहाई मुफीद है। प्याज का पानी छाती से बलगम खारिज करता है। जिगर के मरीज़ अफराद काले चने इस्तेमाल करें। खांसी और दमे के मरीज़ लोग नारियल मत खाएं। पेट में हर वक्त गैस रहने लगे तो मेथी के बीज खाएं। रात के वक्त देर से खाना खाने के बाद मैदे में सोजन आ सकती है। काली मिर्च खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपको सांस की तकलीफ़ की बीमारी से बचाएगी और जिस्म में खून जमने नहीं देगी। नाज़रीन, घुटनों के दर्द में अंजीर खाना बेहतरीन है। नाज़रीन, अगर बाल गिरते हों तो नीम के पत्तों के पानी के साथ बाल धो लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। सुबह हमेशा जल्दी जाग जाया करो, आपके बदन की ताकत हमेशा कायम रहेगी। मोटापा दूर करने के लिए अपनी खुराक से हर किस्म की चिकनाई, मिठाई और मशरूबात वगैरह ख़त्म कर दो। ताज़ा फल और सब्ज़ियां इस्तेमाल करो। अगर आपके सीने में दर्द हो तो अजवाइन का तेल इस्तेमाल करो। नाज़रीन, शहद और अंजीर खा लेने से आपके बदन के अंदर सुस्ती पैदा नहीं होगी। अगर पखाना करते वक्त पेट में शदीद दर्द होने लगे तो गुर्दे ख़राब होने वाले हैं। दूध गाढ़ा करने के लिए दूध के अंदर किशमिश डाल दें, दूध फौरी गाढ़ा हो जाएगा। चक्कर आने लगे तो काले नमक वाला पानी पी लेने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन।